فراہم کردہ شیراں خراج گشتئی روبا مزاج از احتیاج خستگی ہائے تو از ناداری است اصل درد تو ہمی بیماری است از خم ہستی مئے گلفام گیر نقد خود از کیسہ ایام گیر خود فرو آز شتر مثل عمر الحذر از منت غیر الحذر۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اے تو جو کبھی شیروں سے خراج لیتا تھا، احتیاج کی وجہ سے روبا مزاج ہو گیا ہے۔ روبا فارسی میں گیدڑ کو کہتے ہیں۔ تیری خستگی تیری شخصیت کی شکست و ریخت ناداری کے باعث ہے، اور تیری تکلیف تیرے درد کا سبب یہی ہے۔ اٹھ اور ہستی کے شیشے سے گل رنگ شراب حاصل کر اپنے لیے زر نقد ایام کی جیب سے نکال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خود اونٹ سے نیچے اتر اور غیر کی منت دوسروں کے احسان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ۔ آخری شعر میں اشارہ ایک واقعے کی طرف ہے۔ شیخ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے کہ تازیانہ ہاتھ سے گر گیا۔ آپ اسے اٹھانے کے لیے خود اونٹ سے نیچے اترے اور اس طرح سے کام کے لیے بھی کسی کا احسان قبول کرنا گوارا نہ کیا۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، مثنوی اسرار و رموز کے مخاطب مسلمان ہیں، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ فرد کی خودی کی تربیت اس طرح کی جائے کہ وہ مومن کے مقام جلیل پر فائز ہونے کے قابل ہو جائے، اور وہ اصول واضح کر دیے جائیں جن کو اپنا کر ملت اسلام اجتماعی سطح پر زمین پر خلافت الہیہ قائم کرنے کی اہلیت حاصل کر سکتی ہے۔ اس باب میں خود نگہداری اور عزت نفس کا بیان ہے۔ وہ شخص جسے اپنے جوہر خیر کا پاس ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کا احسان اٹھانا قبول نہیں کرتا۔ یہ خیال ہمارے اکثر بڑے شاعروں کے یہاں ملتا ہے۔ سعدی کہتے ہیں: حتیٰ کہ باعقوبت دوزخ برابر است رفتن بپائے مردی ہمسایہ در بہشت۔ ہمسائے کی مدد سے بہشت پانا دوزخ کی عقوبت سے بدتر ہے۔ پہلا شعر: اے فراہم کردہ شیراں خراج گشتئی روبا مزاج از احتیاج۔ احتیاج شیروں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی غیرت مند شخص گیدڑ بننا گوارا نہیں کرے گا۔ خدا گہی کے جویا کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی احتیاج پر غالب آئے، اس رزق سے گریز کرے جو خود اپنی نظروں میں اسے حقیر کر دے۔ مومن کی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ بادشاہی میں بھی تحقیق سا ہوتا ہے۔ ہاں مسلماناں کے میری کردن در شہنشاہی فقیری کردن۔ چنانچہ افلاس کو صعوبت جان کر دل آزردہ ہونا اور دوسروں کی مدد کی توقع کرنا اسلامی وضع کی نفی ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھری چارپائی پر سوتے تھے، جس میں مبارک پر نشان پڑ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے، نشان یہ دیکھے تو رو پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ تو اس شان و شوکت اور آسائش میں ہوں اور آپ اس عالم میں۔ حضور مسکرائے اور فرمایا: عمر، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ مادی دنیا ان لوگوں کو ملے اور دائمی زندگی کی تمام آسائشیں اور نعمتیں ہمیں حاصل ہوں؟ اس دنیا کے مال و منال کو بے وقت سمجھنا سچے مومن، سچے خداگاہ شخص کا وصف خاص ہے۔ اسی وصف سے وہ کائنات زمان و مکان کو اپنا تابع فرما بناتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں: سوال سے خودی بکھر جاتی ہے، تو کتنا ہی تنگ دست اور کم نصیب ہو، پھر بھی دوسرے کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ، تاکہ کل جب یوم حساب ہوگا تو اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمسار نہ ہو۔ وہ ذات والا صفات جس نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا، فرماتا ہے: القاسب و حبیب اللہ، محنت سے نان جمین کمانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ آگے چل کر اقبال کہتے ہیں: جس نے غیر کے خوان نعمت سے ریزہ چینی کی، اس کی گردن ہمیشہ احسان کے بوجھ سے جھکی رہی۔ اس نے اپنے جوہر ذات کو غیر کے احسان کی بجلی سے جلا کر راکھ کر ڈالا، اور ایک کوڑی کی منفعت کی خاطر اپنی غیرت کی جن سے بے بہا فروخت کر ڈالی۔ صاحب خودی تہی دستی میں اور خوددار ہو جاتا ہے، اس کی قسمت خوابیدہ، لیکن دل